الرحیم۔ اللحن فی الحدیث و سببہ، حدیث کو بیان کرنے میں یا پڑھنے میں یا کسی بھی صورت میں ادا کرنے میں اس میں جو غلطی ہو سکتی ہے یا اس کا جو مطلب کسی طرح سے بھی خطا ہو جائے، اور اس کے کیا اسباب ہو سکتے ہیں اور کیا اثرات ہو سکتے ہیں اور کیا کیا اس میں وجوہات پائی جاتی ہیں۔ حدیث میں غلطی کے اسباب میں سے، یعنی ایک بندہ حدیث پڑھ رہا ہے یا بیان کر رہا ہے یا کسی بھی صورت میں حدیث کو لے کے چل رہا ہے، تو اس کو پڑھنے میں جو جو غلطیاں ہوتی ہیں ان میں سے، ان کے اسباب میں سے سب سے پہلا سبب ہے عدم تعلم، کہ حدیث کو سیکھنے سے پہلے آپ کو عربی زبان کی نحو اور لغت، عربی زبان کے بارے میں آپ کو اچھی طرح جاننا چاہیے، تاکہ آپ جو حدیث بیان کر رہے ہیں اس کے الفاظ آپ سے جو ہیں اس میں غلطی نہ ہو۔ اور ایک طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ وہ نحو اور لغہ جو ہے اس کو، لغہ سے مراد عربی زبان کو سیکھے، جس سے یہ ہے کہ وہ بڑی بڑی غلطیوں سے یا الفاظ کے آگے پیچھے کرنے سے جو ہے زبر زیر میں کافی آسمان اور زمین کا فرق پیدا ہو جاتا ہے۔ تو ایک آدمی جو نحو اور لغہ کے بارے میں جانتا ہے، عربی زبان کے اسلوب کے بارے میں جانتا ہے، تو وہ اس غلطی سے جو ہے محروم رہتا ہے۔ اس لیے کہ امام خطیب البغدادی رحمہ اللہ حماد بن سلمہ سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حماد بن سلمہ کہتے تھے کہ مثل الذی یطلب الحدیث، کہ ایک ایسا بندہ، ایسا طالب علم جو حدیث کو سیکھ رہا ہے، ولا يعرف النحو، اور وہ عربی زبان کی نحو کو نہیں جانتا۔ نحو سے مراد کہ عربی زبان میں کسی لفظ کے اوپر زبر زیر پیش کب آ رہی ہے اور اس میں کیا فرق پیدا ہو رہا ہے، یہ نحو عربی زبان کی آپ کو بتاتی ہے۔ اور اگر کوئی ایسا طالب علم جو حدیث پڑھنے سے پہلے نحو کو نہیں جانتا، تو وہ اس گدھے کی طرح ہے، علیہ مخلاۃ لا شعیر فیہا، کہ اس کے اوپر، ایسے گدھے کی طرح ہے جس کے اوپر بوری تو پڑی ہوئی ہے لیکن اس میں دانہ، ایک دانہ اناج کا نہیں ہے، یعنی اس کے پاس کوئی علم نہیں ہے، ایک طرح کی کنایتاً یہ بات کہے گی۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ایک حدیث کا جو طالب علم ہے باقاعدہ وہ عربی زبان کو سیکھے، اور خاص کر اس میں نحو جو ہے اس میں مہارت اختیار کرے، تاکہ وہ حدیث میں جو غلطیاں ہیں ان سے محروم رہے، اس سے دور رہے، حدیث میں غلطیاں اس سے نہ ہوں۔ اس لیے کہ حدیث میں اگر غلطی ہوتی ہے، اور یہ علماء کے اقوال پائے جاتے ہیں کہ حدیث سیکھنے سے پہلے ایک آدمی نحو نہیں سیکھ رہا، عربی زبان کو نہیں سیکھ رہا، تو اس بات کا خوف ہے اس پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ وعید اس کے اوپر فٹ نہ آئے، کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا تھا کہ جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھتا ہے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو اپنے آپ کو غلطیوں سے بچانے کے لیے عربی زبان کو سیکھنا لازمی ہے، اور خاص کر حدیث کا طالب علم جو ہے۔ دوسرا سبب ایک انسان سے یہ ہو سکتا ہے کہ جو حدیث کو بیان کر رہا ہے، حدیث کا طالب علم ہے، لیکن اس کی حدیث کے اندر جو غلطیاں ہیں، بیان کرنے میں، پڑھنے میں یا کسی بھی صورت میں اس کو ادا کرنے میں جو غلطیاں آتی ہیں طالب علم سے، اس کے اسباب میں سے دوسرا سبب یہ ہے الاخذ من الکتب والصحف وعدم التلقی عن الشیوخ، کہ ایک طالب حدیث کتابوں کو اٹھا لے اور خود ہی پڑھنا شروع کر دے، خود ہی مطالعہ شروع کر دے، اور علماء اور شیوخ جو محدثین ہیں ان سے کوئی علم نہ حاصل کرے اور نہ ہی ان کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھے۔ تو ایسا انسان، ایسا طالب حدیث ہمیشہ غلطی کرے گا، اور اس میں سے بڑی بڑی غلطیاں صادر ہوں گی۔ اور یہ چیز پہلے گزر چکی کہ حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے شیوخ سے جب ایک چیز مطلب حدیث کو حاصل کیا جاتا ہے، حدیث کو لیا جاتا ہے، اس کے مختلف طریقے ہیں، ان میں سے بعض اعلیٰ ہیں، بعض جو ہیں وہ ان کے بعد آنے والے ہیں۔ تو ان میں سے سب سے اعلیٰ کیا طریقہ ہے کہ شیخ خود آپ کو حدیث سنائے، یا یہ ہے کہ آپ شیخ کے سامنے پڑھیں اور شیخ آپ کی جو ہے تصحیح کریں، آپ کی جہاں غلطی ہوتی ہے وہ آپ کو بتائیں۔ تو ایک حدیث کا طالب علم، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سیکھنے کے لیے ایسے لوگوں کے پاس جائے جو کہ اہل معرفت ہیں، محدثین کی جماعت ہے، جو تحقیق رکھتے ہیں، جن کے پاس علم ہے، تاکہ وہ غلطیوں سے بچے اور اس سے جو ہے خطا کا صادر ہونا کم ہو۔ اور ایک طالب علم کے لیے
یہ لائق ہی نہیں ہے کہ وہ جان بوجھ کر ایسا کرے کہ صرف کتابوں کو لے لے اور ان سے حدیثوں کو پڑھنا شروع کر دے اور اس کو آگے روایت کرنا یا ان کو بیان کرنا شروع کر دے اور کتابوں کو ہی اپنا شیخ بنا دے۔ اگر ایسا کوئی بندہ کرتا ہے کہ وہ ڈائریکٹ صرف کتابوں سے ہی پڑھ رہا ہے، شیخ کے پاس نہیں جا رہا، محدثین علماء کے پاس جا کے وہ حدیثوں کو نہیں لے رہا، تو اس سے بہت بڑی بڑی غلطیاں ہوں گی۔ اس لیے کہ قدیم زمانے میں بھی یہ علماء کے اقوال پائے جاتے ہیں، کہتے تھے کہ لا تأخذ القرآن من مصحفی ولا الحدیث من صحفی، لا تأخذ القرآن من مصحفی ولا الحدیث من صحفی، کہ یعنی جو قرآن کو صرف مصحف سے، یعنی جو قرآن پاک ہے اس کو ڈائریکٹ مصحف سے ہی سیکھے، کسی قاری کے پاس نہ جائے، کسی عالم کے پاس نہ جائے قرآن سیکھنے کے لیے۔ اور اسی طرح ایسا طالب علم جو حدیث کو سیکھ رہا ہے اور صرف وہ کتابوں سے سیکھ رہا ہے تو اس کو صحفی کہا جاتا ہے، صحفی۔ تو نہ ایسا طالب علم جو قرآن کو قرآن سے ڈائریکٹ سیکھ رہا ہے، کسی قاری کے پاس نہیں جا رہا، اور نہ ایسا طالب علم حدیث جو حدیث کو سیکھ رہا ہے اور صرف کتابوں سے سیکھ رہا ہے، تو ان سے نہ قرآن سیکھا جائے نہ ان سے حدیث سیکھی جائے، اس لیے کہ ان نے اصل میں علم سیکھا ہی نہیں۔ اس لیے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی جب قرآن لکھا گیا تھا اور قراءات میں خاص انداز میں انہوں نے لکھا، اس کو مصحف عثمانی کہا جاتا ہے، تو جس جس علاقے میں بھیجا جاتا تھا اس کے ساتھ ایک قاری بھی بھیجا جاتا تھا جو سکھاتا تھا کہ آپ نے اس کو اس طرح پڑھنا ہے اور اس کا یہ انداز ہے۔ تو اس میں ضروری ہے کہ ایک انسان جو طالب علم حدیث ہے اس کے لیے کہ وہ نہ صرف کتابوں سے بلکہ شیوخ کے پاس جا کے ان کے سامنے دوزانو ہو کر حدیث کو سیکھے۔ اب اگلا ٹاپک ہے غریب الحدیث۔ غریب عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں هو البعید عن اقاربہ، جو اپنے قریبیوں سے دور ہوتا ہے۔ اجنبی کو بھی غریب کہا جاتا ہے۔ اور ادھر جو ہے اس سے مراد غریب سے وہ الفاظ جس کا معنی خفی ہو، غیر واضح ہو۔ اور قاموس میں یعنی ڈکشنریز میں بھی اس کا یہ مطلب ہے غمض و خفیہ، ایسے الفاظ جو غیر واضح رہ جائیں اور چھپے ہوئے ہیں۔ اصطلاحاً غریب الحدیث سے مراد ہوا ما وقع فی متن الحدیث من لفظۃ غامضہ، کہ حدیث کے متن میں وہ جو الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچتے ہیں، وہ متن حدیث جو ہے اس میں کوئی ایسا لفظ جو غیر واضح رہ جائے، جو فہم سے دور ہو، جس کو سمجھنا اتنا جلدی یا اتنا آسان نہ ہو، لقلت استعمالها، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس لفظ کے معنی کا غیر واضح ہونا اور فہم سے تھوڑا سا دور ہونا۔ اب یہ کہہ سکتے ہیں اس کی ایک یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ استعمال کم ہو۔ تو حدیث میں کوئی غیر واضح لفظ آ جائے جو فہم میں اتنی جلدی نہ آ رہا ہو تو اس کو غریب کہا جاتا ہے، اس کو غریب الحدیث بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی اہمیت ہے اور اس کو بعض اوقات جو ہے اس کو مشکل بھی سمجھا جاتا ہے، اور یہ بڑا ہی اہم فن ہے۔ اور ایک حدیث کا طالب علم جو اس بات سے جہالت رکھتا ہے کہ اس کو حدیث کے وہ الفاظ جو کہ غیر واضح ہوتے ہیں اس کو اگر نہیں پتہ تو یہ اس کے لیے بہت ہی بری بات ہے۔ لیکن بہت زیادہ اس میں جو ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں جو مطلب طالب حدیث اس میں پڑھ رہا ہے اس کو بہت زیادہ محنت کرنی چاہیے اور اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ وہ کہیں اس لفظ کے ترجمے یا اس کی تفسیر میں صرف ظن سے کام نہ لے رہا ہو، نہ ہی گمان کے جو ہے لڑیاں پرو رہا ہو، بلکہ اللہ سے ڈرتے ہوئے بہت زیادہ اس میں شدت تثبت اختیار کرے، اس میں بہت زیادہ بحث کرے، علماء سے سیکھے، سلف صالحین نے اس کا جو مفہوم بیان کیا ہے اس کی طرف جائے۔ اب ادھر اگلا جو ٹاپک وہی بتایا گیا کہ اس کی تفسیر سب سے اعلیٰ کیا ہو سکتی ہے، یعنی حدیث میں وہ لفظ جس کا معنی غیر واضح ہو تو اس کی سب سے اعلیٰ تفسیر یہ ہو سکتی ہے کہ کسی دوسری حدیث سے، کسی دوسری روایت سے اس معنی کے، اس لفظ کے جو ہے معنی کو بیان کیا گیا ہو اور اس کی تفسیر کو ذکر کیا گیا ہو۔ جیسا کہ مثال کے طور پر ادھر ذکر کی گئی ہے، عمران بن حسین رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی کہتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مریض کی نماز کے بارے میں کہا کہ صلی قائما، اگر کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہو تو پڑھو، فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو آپ بیٹھ کے پڑھو، فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ، تو پھر آپ ایک پہلو کے بل جو ہے نماز کو پڑھ سکتے ہیں۔ اب علی جنب، علی جنب پہلو کے بل نماز کو کیسا پڑھا جائے، اس کی کیا تفسیر ہو سکتی ہے، کیا صورت ہو سکتی ہے، اس کو دوسری حدیث جو کہ حدیث علی ہے رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ جنب سے مراد ہے کہ اعلیٰ جنبہ الایمن مستقبل القبلۃ بوجہہ، کہ پہلو کے بل نماز کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ ایسے لیٹیں کہ آپ کا جو منہ ہے وہ قبلے کی طرف ہو، دائیں طرف آپ دائیں پہلو کے بل لیٹیں اور آپ کا منہ جو ہے وہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ اس صورت میں آپ نماز پڑھیں، لیٹ کے اگر پڑھ رہے ہیں یا پہلو کے بل۔ تو یہ سب سے بہتر طریقہ ہے کہ ایک حدیث جو ہے اسی لفظ کو بیان کر رہی ہے جو کہ مشکل ہے، اگر نہیں تو پھر سلف صالحین کے اقوال جو ہیں، محدثین کے اقوال جو ہیں، ان کو لیا جائے اور اس کو جو ہے اس میں بھی مزید کوشش کی جائے کہ اس میں سب سے بہتر رائے کون سی ہو سکتی ہے اور اس میں سب سے اعلیٰ صورت کیا ہو سکتی ہے۔ اب اسی غریب الحدیث، حدیث کے وہ الفاظ جو کہ اجنبی ہوتے ہیں، غیر واضح ہوتے ہیں، اس میں خاص کتابیں لکھی گئی ہیں، جیسا کہ غریب الحدیث کے نام سے کتاب ہے، ابو عبید القاسم ابن سلام نے یہ کتاب لکھی ہے الحمدللہ۔ اس میں حدیث کے وہ الفاظ درج ہیں جو کہ اجنبی اور غیر واضح ہوتے ہیں۔ اسی طرح النہایۃ فی غریب الحدیث والاثر، ابن الاسیر رحمہ اللہ نے اس کو لکھا، ماشاءاللہ بہت ہی عمدہ کتاب ہے۔ اسی طرح الدرر النثیر، امام سیوطی رحمہ اللہ نے وہی جو پچھلی کتاب ہے النہایہ فی غریب الحدیث والاثر ابن اسیر کی، اسی کو مختصر کر کے لکھا ہے اور اس کا نام رکھا ہے الدرر النثیر۔ اسی طرح الفائق، امام زمخشری جو ہے لغت کے، عربی زبان کے بہت بڑے عالم تھے، بلاغہ کے ماہر تھے، انہوں نے اس کتاب کو لکھا اور اس میں حدیث کے وہ الفاظ لائے ہیں جو کہ غریب، اجنبی اور غیر واضح ہوتے ہیں۔